صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ المبین و فرقان الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امپورٹنس آف ایجوکیشن کے سلسلے میں سلسلہ درس کی یہ ایک اور کڑی جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، اور جس میں نے آپ کے سامنے جو آیت پیش کی وہ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 کہ پروردگار عالم اس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب ہے ہرگز نہیں. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی مشہور اور معروف حدیث، بہت ہی مشہور اور معروف روایت کہ جس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. بعض لوگوں نے کہا کہ علی کل مسلم و مسلمۃ بھی لکھا ہے، لیکن ظاہراً روایت نہیں ہے. روایت صرف اور صرف مسلمین تک ہے، اور مسلم جب کہہ دیا تو اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہوتے ہیں. یعنی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا فریضہ ہے سب کے لیے. قرآن مجید سورہ مجادلہ میں آیت نمبر 11 آیت نمبر 11 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. پروردگار عالم بلند کرتا ہے. کس کو بلند کرتا ہے؟ کس کے مقام کو اوپر لے جاتا ہے؟ الذین آمنوا منکم، وہ جو لوگ صاحبان ایمان ہیں اور وہ جو صاحبان علم ہیں. پروردگار عالم ان کے مقام کو بلند کرتا ہے، ان کو ایک مقام عطا کر رہا ہے. اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجنے کا مقصد پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. 1,24,000 انبیاء کو پروردگار عالم نے بھیجا. کیوں بھیجا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے منت کی ہے مومنین کے اوپر رسول کو بھیجنے کے ذریعے سے. یعنی کہ انبیاء کا بھیجنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک منت ہے انسانوں کے اوپر. نبی نے آ کر کیا کیا؟ ان کے بہت سارے کام تھے، لیکن اہم ترین کام جو پروردگار عالم قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے وہ کیا کہا؟ یہ تمہارے درمیان آیا ہے، تم میں سے آیا ہے. اس کا اہم ترین کام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تم کو علم دیتا ہے. کس کا علم دیتا ہے؟ کتاب کا علم دیتا ہے اور حکمت کا علم دیتا ہے. اور تم کہاں تھے؟ تم کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے. پروردگار نے منت کی، اس کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے، اور پروردگار عالم نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں اس کھلی ہوئی گمراہی سے نکالا،
رسول کو بھیج کر، رسول کو بھیجا کہ جس رسول کا ایک کام علم تعلیم دینا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث کہ آگاہ ہو جاؤ کہ پروردگار عالم علم حاصل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ علم کے پیچھے جاؤ۔ لہٰذا ایک اور بہت ہی مشہور اور معروف روایت کہ اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اب یہاں پر سین کہا ہے کیونکہ عربی میں چے نہیں ہوتا ہے، عربی میں وہ لوگ چے کی جگہ سواد کا استعمال کرتے ہیں، لہٰذا چین کے بدلے سین آیا ہے۔ تو اس چین جانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا وہاں کوئی ایسی خاص بات تھی کہ وہاں جانے کے لیے کہا گیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ چین کی مثال اس لیے دی گئی کہ چین عرب کنٹری سے کافی دور تھا، بہت دور تھا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ٹریولنگ کرنا اتنا آسان نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج کے زمانے میں ہمارے لیے ٹریولنگ کرنا آسان ہو گیا ہے کیونکہ اتنے سارے مینس آف ٹرانسپورٹ اویلیبل ہیں، ہم گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کر سکتے ہیں، لیکن پرانے زمانے میں ٹریولنگ کرنا، سفر کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ لہٰذا مثال دی، کہا کہ اگر تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، یعنی کہ تمہیں زحمت ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے، مگر علم حاصل کرنے کے لیے تم چین جاؤ، یعنی کہ علم کے حصول پر تاکید کی جا رہی ہے کہ رسول کی طرف سے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو علم کے حصول کے لیے سفر کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے راہ خدا میں جہاد کے لیے مجاہد نکلتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کتنے مومن ہیں جو اپنے گھر سے طلب علم کے لیے نکلتے ہیں اور جب یہ گھر اپنے واپس پلٹتے ہیں تو پروردگار عالم ان کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ علم کے حصول کے اوپر جو روایات ہیں کہ ہر حال میں علم حاصل کرنا ہے، ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا علم ہر حال میں حاصل کرو، چاہے جس حال میں بھی ہو، علم حاصل کرنا ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت ساری گفتگو علم کے سلسلے میں کی ہے۔ ایک کلمہ قصار جو جناب کمیل سے مولائے کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی گفتگو ہے، کلمہ نمبر ہے 147۔ کلمہ قصار یعنی نہج البلاغہ کے وہ حصہ جہاں پر چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، حکمتیں ہیں، لہٰذا اسے کلمہ قصار بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام جناب کمیل سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ اچھا، نہج البلاغہ کس نے لکھی ہے؟ نہج البلاغہ سید رضی علیہ الرحمہ نے لکھی ہے، اور ابھی میں نے کہا کلمہ قصار کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے کلمات، لیکن یہ جو کلمہ ہے یہ کلمہ چھوٹا نہیں ہے، یہ تھوڑا سا بڑا ہے۔ تو اس میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے کمیل، لوگ 3 طرح کے ہیں، ایک عالم ربانی، دوسرا ایک متعلم جو علم حاصل کرتا ہے، اور تیسرا عوام الناس۔ اور عوام الناس کی حالت یہ ہے کہ یہ وہ گروہ ہے جو سب سے پست گروہ ہے، جو ہر پکارنے والے کے پیچھے چل پڑتا ہے، یعنی کہ جاہل ہے۔ اور پھر کہا جو دوسرا گروہ ہے جو ہے متعلم، یعنی کہ جو علم حاصل کر رہا ہے، طالب علم ہے، وہ نجات کی راہ پر چلنے والا گروہ ہے۔ یعنی کہ نجات کس کے لیے ہے؟ نجات اس کے لیے ہے جو علم حاصل کر رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، یقیناً علم کے سلسلے میں اتنی ساری روایات ہمارے سامنے موجود ہیں، بس پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم تمام شیعان حیدر کرار کو، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ
علم دین اور علم دنیا دونوں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ میں ہماری اولاً اور آخراً بس ایک ہی دعا ہوتی ہے کہ پروردگار عالم فرزند زہرا یوسف زہرا وارث زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمارا شمار ہمارے مردوں کا شمار ان کے اعوان و انصار منتظرین میں فرمائے، اور حضرت کو ہمارے نامہ اعمال سے راضی اور خوشنود فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔